اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ آئے ہوئے میڈیا حضرات کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری چھوٹی سی شارٹ نوٹس پہ آپ لوگوں نے یہاں تشریف لایا۔ تو سر میں پریزیڈنٹ ٹرک یونین کارگل آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، تو میں آج یہاں جمع ہو کر یہ پریس دینے کا ہمیں ایک بہت بڑی مجبوری آئی سر، اس لیے ہم نے آپ سب کو یہاں تکلیف دیا۔ تو ہمارے کارگل کے اندر بہت سارے ٹرانسپورٹ کے ایشوز ہیں۔ ہم نے آنریبل ایل جی صاحب سے بھی ریکویسٹ کی سر ہمارے ٹرانسپورٹ ایشوز کو حل کرنا، ٹرانسپورٹ ایک پالیسی یوٹی لداخ کے اندر بنانا، جب سے جے کے سے الگ ہو گیا کوئی ٹرانسپورٹ پالیسی نہیں ہے۔ تو سر ہماری سب سے بڑی مجبوری یہ آئی کہ ہمارے کارگل کے اندر انرس میں چلنے کے لیے ہمارا ایک ہی روٹ ہوتا تھا، زنسکار روٹ۔ تو زنسکار روٹ کو 2019-20 پہ نیشنل ہائی وے بنانے کے بعد ہم سے وہ بھی چھینا گیا۔ تو اس میں ایک کام ہمارا ہوتا تھا فوڈ اینڈ سپلائی کا۔ فوڈ اینڈ سپلائی کا کام ہمارا یہاں سے اے ڈی فوڈ صاحب سے ہمیں ڈیمانڈ ملتا تھا اور ہم اس کو یہاں سے ڈسبرس کر کے زنسکار کے لیے پوچھاتے تھے۔ تو کل 2 دن پہلے 7 تاریخ کو ہمیں یہ ایک انفارمیشن ملا کہ ایف سی آئی کا لوڈ جموں سے ڈائریکٹ زنسکار کے لیے جا رہا ہے۔ تو ہمیں بڑا افسوس ہوا سر کہ ہماری ایڈمنسٹریشن اس میں کوئی اقتدام وغیرہ نہیں اٹھا رہی ہے۔ تو میری آپ کے مادھیم سے ہماری ایڈمنسٹریشن بالخصوص ہماری لوکل گورنمنٹ جو ہماری ہیلتھ کونسل ہے، جس میں ہمارے 28 سے 30 ممبر ہیں جن کو ہمارے ان غریب لوگوں نے چن کر بھیجا ہے اپنی رہنمائی کے لیے۔ تو سر میری آپ کے مادھیم سے گزارش ہے کہ اس میٹر کو آپ یو ٹی ایڈمنسٹریشن ہو یا سینٹرل گورنمنٹ ہو، خاص کر ایم پی صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ کل 4 تاریخ کو دلی جائیں گے انشاءاللہ، ہمارا اس مدعے کو اٹھا کے ان غریبوں کا حق چھیننے سے بچا لیں، کیونکہ ہمارے یہاں اونلی فار 1 روٹ بچا تھا زنسکار، اور وہ بھی کس کام کے لیے؟ اونلی فار ایف سی آئی کے لیے۔ باقی باہر سے آنے والا کام تو ہم سے پہلے ہی 2019 میں ہٹایا گیا، کیونکہ نیشنل ہائی وے بنا ہے تو اس میں ہم روک نہیں سکتے۔ تو چلو ہم نے ایڈمنسٹریشن کا سپورٹ کیا، لا اینڈ آرڈر اپنے ہاتھ پہ نہیں لے کر ہم نے اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کیا۔ تو بس بدقسمتی یہی ہے کہ ایک ایف سی آئی کا کام ہوتا تھا، کل وہ بھی گورنمنٹ آف انڈیا نے ڈائریکٹ جموں سے یا دلی سے بیچ کے زنسکار بیچ رہے ہیں۔ تو ہمارا آلریڈی کارگل کا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک ایسا شارٹ سیزن ہوتا ہے اس کارگل ڈسٹرکٹ کے اندر، جس میں 6 مہینے ہم ویسے بھی گاڑیوں کو تکیہ لگا کے سلا کے رکھتے ہیں، 5 سے 6 مہینے کام ہوتا ہے۔ اس کام کو بھی اس طرح اگر ختم کیا جائے تو یہاں کے لوگ مجبور ہو جائیں گے اپنی گاڑیوں کو لے کے، گھر بار چلانا ہوتا ہے۔ اتنے بڑے ٹرانسپورٹر تو ادھر ہے نہیں جس کی 10-10 15-15 گاڑیاں چلتی ہو اور روٹ پہ دلی بمبئی پہ، ان کا روزگار ہی یہیں لوکل روٹ سے۔ اس کے اوپر یہاں پہ سول کنٹریکٹر آتے ہیں ادھر روٹس میں کام کرنے کے لیے، چاہے روڈس کا ہو، چاہے بلڈنگس کا ہو، چاہے اور کسی کام کا ہو۔ تو اس میں بھی باہر کے ٹھیکیدار اپنی گاڑیاں کرائے پہ باہر سے لے کے آتے ہیں، تو ہمارے کو یہاں اپنا کام کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ مدعا بھی ہم نے آنریبل ایل جی صاحب، ڈی سی صاحب، ایس پی صاحب کے ساتھ اٹھائے ہیں کہ مہربانی کر کے انر روٹس پہ باہر کے لوگوں کو الاؤ نہ کیا جائے۔ یہاں پہ 950 سے 1000 گاڑیاں اس ٹرک اڈے کے اندر آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری گاڑیاں پچھلے 6 مہینے سے اس گراؤنڈ کے اندر کھڑی ہے۔ اب دسمبر کے بعد تو اللہ کی مرضی کے حساب ہمیں کھڑا کرنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے سارے کام وغیرہ بند ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کی مادھیم سے بالخصوص ہماری لوکل ایڈمنسٹریشن ہل کونسل سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں کو ان غریبوں نے چن کر بھیجا ہے، تو ان غریبوں کے لیے آپ کو 10 قدم آگے آ کے ان کے ان مشکلات کو حل کرنا پڑے گا، ورنہ ہمیں چلنا اور ہمیں اپنے بال بچوں کو پالنا ان غریبوں کو بڑا مشکل ہے۔ تو میں اس کے ساتھ آپ لوگوں کا بڑا تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گا، اور آنریبل ایم پی صاحب سے پھر سے ایک بار گزارش کروں گا کہ آپ جائیں گے دلی انشاءاللہ، ہمارا اس میٹر کو اٹھا کے ان غریبوں کے اس مسئلے کو حل کریں۔ شکریہ سر۔ سر یہ ایشو کب سے آپ لوگوں کو فیس ہوا ہے؟ یہ سر ہمیں پچھلے 7 تاریخ کو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہماری کچھ گاڑیاں ٹرپس لے کے میرٹ جموں گئی ہوئی تھی، تو وہاں پہ ہمارے ڈرائیوروں کو وہاں کا ٹھیکیدار ملا کہ بھائی زنسکار کے لیے ایف سی آئی کا لوڈ ہے۔ تو ہمیں ڈرائیوروں نے فون کال پہ بتایا بھائی زنسکار نکل رہا ہے۔ تو میں نے ٹھیکیدار سے بھی بات کیا، میں نے بولا ٹھیکیدار جی آپ یہ غلط کر رہے ہو کہ بھائی ہمارا زنسکار کے لیے اونلی فار ایف سی آئی کا جو کام ہوتا تھا وہ ایڈی فوڈ ایف سی آئی کو ڈیمانڈ دیتا تھا، اور وہاں سے ڈسبرس کرنے کے لیے ہم یہاں سے لوکل گاڑیاں بیچتے تھے۔ تو اس نے کلیئر بولا مجھے الاٹمنٹ ہو چکا ہے سینٹرل گورنمنٹ سے، میں نے گاڑیوں کو روکنا نہیں ہے۔ تو ہم تو سڑکوں پر تو اترے نہیں، کیونکہ قانون اپنے ہاتھ میں ہم نے نہیں لیا۔ ہم نے یہ سوچا، اس سے پہلے ہم سی سی صاحب سے بھی ملے اس مسئلے کو لے کے، ایم پی صاحب سے بھی ملے، جن کا آج 4-5 دن سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تو آج ہمیں مجبوراً یہ پریس دینا پڑا کہ آپ کے مادھیم سے ہماری سرکار کے قانون تک یہ آواز پہنچے، ان غریبوں کا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ سی سی اور ایم پی صاحب جب آپ ملے تو کیا رسپانس تھا؟ انہوں نے بولا ہم ایل جی صاحب سے بات کریں گے، مسئلہ ٹیک اپ کریں گے ہم یو ٹی لیول پہ یا سینٹرل لیول۔ ایم پی صاحب نے بولا میں سینٹرل لیول پہ بات کروں گا۔ تو ہمیں آج 4-5 دن سے نہیں ہوا، آج کم سے کم 30-40 گاڑیاں اس روٹ پہ ٹرالے اور ٹرکیں جا رہی ہے۔ تو جب ہمارا کام ہی ختم ہو جائے گا تو پھر بعد میں ہم نے اس چیز کو کرنا کیا ہے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ آج آپ کے مادھیم سے ہماری سرکار کے قانون تک یہ آواز پہنچائیں۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔